ذرا سوچیں کہ ایک پراسرار بیماری پھیل رہی ہے اور ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اصل میں جواب ایک ایسی دنیا میں چھپا ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کہانی ہے ان مائکروبیل جاسوسوں کی جو ان اندیکھے مجرموں کو پکڑتے ہیں۔ ہر تفتیش آپ جانتے ہیں ایک سراغ سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے کیس میں وہ سراغ اکثر پانی کا ایک قطرہ یا کوئی چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے، اور یہاں اس عدسے کے نیچے ایک پوری کائنات آباد ہے جو ہماری آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے۔ اصل جاسوسی کا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اصل چیلنج تو یہی ہے، آخر ایک ایسے مجرم کو کیسے بے نقاب کیا جائے جو نظر ہی نہیں آتا ہو۔ یہی وہ معمہ ہے جسے آج ہم مل کر حل کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، اس کام کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے۔ یہ بالکل کسی کرائم تھرلر فلم جیسا ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمارا جائے وقوع مائکروسکوپک ہے اور سارے کے سارے ثبوت پوشیدہ ہیں، اس لیے ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اس احتیاط بھرے منصوبے کو مائکرو بایولوجسٹس اپنی زبان میں 6 آئیز کہتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں ان کا وہ خفیہ طریقہ کار ہے جو انہیں ان اندیکھے مجرموں کو پکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو پہلے 3 مراحل تو تیاری کے ہیں۔ نمونے کو ایک خاص قسم کی غذا دی جاتی ہے تاکہ وہ پھل پھول سکے، پھر اسے ایک محفوظ ماحول میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی تعداد بڑھے، اور آخر میں سب سے اہم کام، آئسولیشن۔ ذرا سوچیں کہ آپ ایک بہت بڑے ہجوم میں سے کسی ایک شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل یہی کام یہاں انتہائی چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے اصل تفتیش کی۔ مائکروسکوپ کے نیچے پہلی بار مشکوک کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی اصل شناخت کے لیے کئی طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب ہم اس مجرم کو اس کا نام دیتے ہیں اور کیس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو ایک مائکرو بایولوجسٹ کی ٹول کٹ میں آخر ہوتا کیا ہے؟ آئیے ان شاندار آلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو پوشیدہ کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں ایک ایسی دنیا کی سیر کراتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ دیکھیں، 2 بنیادی قسم کے مائکروسکوپ ہوتے ہیں۔ لائٹ مائکروسکوپ سے ایک خلیہ تو نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر اس سے 1000 گنا چھوٹے کسی وائرس کو دیکھنا ہو تو پھر الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہے اصل طاقت کا فرق۔ اب ذرا اسکرین پر ایک نظر ڈالیں، فرق صاف نظر آ رہا ہے نا؟ ایک طرف بس ایک دھندلا سا خاکہ ہے اور دوسری طرف ایک ایسی تصویر جس کی ہر تفصیل واضح ہے۔ الیکٹران مائکروسکوپی ہمیں یہی ناقابل یقین منظر دکھاتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک جاسوس ہیں اور آپ کو ایک اندیکھا فنگر پرنٹ ظاہر کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ اس پر پاؤڈر چھڑکیں گے۔ مائکروبس کے ساتھ بھی ہم بالکل یہی کرتے ہیں، بس ہمارا پاؤڈر خاص قسم کے رنگ ہوتے ہیں جنہیں سٹینز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرام سٹین کو ہی دیکھ لیں۔ کچھ بیکٹیریا ایک دم گہرے جامنی رنگ کے ہو جاتے ہیں جیسے سیاہی، جبکہ کچھ دوسرے چمکدار سرخ ہو جاتے ہیں۔ یہ رنگ ہمیں ان کے بارے میں بڑے اہم راز بتاتے ہیں، اور یہ ہماری تفتیش کا پہلا بڑا سراغ ہوتا ہے۔ کچھ مجرم اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ وہ شفاف ہو کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈارک فیلڈ مائکروسکوپی انہیں بھی نہیں بخشتی۔ اس ٹیکنیک کے بغیر آتشک جیسی خطرناک بیماریاں پھیلانے والے جراثیم شاید ہمارے نظروں سے ہمیشہ ہی اوجھل رہتے۔ اور یہ دیکھیں، واہ، یہ کسی دوسری دنیا کا منظر لگتا ہے نا؟ یہ تفصیلات اتنی ناقابل یقین ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ وہ کتنی چھوٹی سی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب جدید ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ہمارا مشکوک کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک جان لیوا قاتل ہو؟ کیا ہو اگر ایک چھوٹی سی غلطی کے نتائج بھی تباہ کن ہوں؟ ہم یہ کیسے یقینی بناتے ہیں کہ جو سائنسدان ہمیں بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خود بھی محفوظ رہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کا جواب ہے بایو سیفٹی لیولز۔ اسے ایک حفاظتی قلعے کی طرح سمجھیں جس کی دیواریں خطرے کے حساب سے اونچی اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس اسکیل کے 4 درجے ہیں۔ لیول 1 روزمرہ کے کم خطرے والے مائکروبس کے لیے ہے، لیول 2 اور 3 زیادہ خطرناک دشمنوں کے لیے ہیں، لیکن لیول 4 وہاں بات ہوتی ہے ان بیماریوں کی جن کا کوئی علاج نہیں، جہاں غلطی کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ جو لیب میں کام ہو رہا ہے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اندیکھی دنیا کو سمجھنا تاکہ ہم اپنی اس دیکھی بھالی دنیا کی حفاظت کر سکیں۔
یہی اس مائکروبیل جاسوسی کا اصل مقصد ہے۔ چاہے وہ نئی اینٹی بائیوٹکس ہوں جو جانیں بچا سکتے ہیں، یا اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارا کھانا محفوظ ہے، یہ سب کچھ اسی لیبارٹری میں ہونے والی محنت سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات ہے، وہاں اربوں ان دیکھے مائکروبس ہیں جو بس دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ کون جانے وہ اپنے اندر کیا کیا راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ کیا لگتا ہے ہم اگلا کیا دریافت کریں گے؟ کون سے راز افشاں ہوں گے؟ جوابات کی یہ تلاش ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ جاسوسی کبھی ختم نہیں ہوتی۔